اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی معرفت، قرآن و اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے اور اس سلسلے کے اندر قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پا سکتے ہیں. انسانیت کا جو شریف ترین اور قابل احترام ترین کام ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے. اور اگر خدا متعال ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں قرار دے تو یہ خدا متعال کے عین لطف کی علامت ہے، اس کے فضل و کرم کی علامت ہے. لیکن جیسا کہ خدا کی ہر نعمت کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا متعال کی نعمت جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کے مقابلے میں سوال، اس کے مقابلے میں ذمہ داری اور اس کے مقابلے میں جزا اور سزا دونوں میں اضافہ ہوتا ہے. اسی اعتبار سے یہ نعمت ہے کہ اگر خدا متعال ہمیں اور آپ کو انسانوں کی ہدایت کے کسی سلسلے کے اندر قرار دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ذمہ داری بے انتہا زیادہ ہو جاتی ہے اور گویا ہم اور آپ اس کام کے دوران پورے صراط پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کامیاب ہوتے ہیں ہم جنتوں میں، نعوذ باللہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس معاملے کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی گمراہی کا سبب بن گئی تو یہ سمجھ لیجیے نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ ہم بدترین عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اس اعتبار سے جو عذاب آئے گا اس میں بدترین ہوگا. کوئی گمراہ نہ بھی ہو، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اپنے کام میں صادق نہیں ہوئے، ہم اپنے کام میں سچے نہیں ہوئے تو کم سے کم یہ کہ ہم مفاد پرست کہلائیں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر دکھاوے اور ریاکاری کی طرف چلے گئے تو نعوذ باللہ تعالی مشرک کہلائیں گے. تو بہت سارے عناوین ہیں جو اس میں غلط عناوین ہمارے اوپر صادق آ سکتے ہیں. مادہ پرست ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی شہرت طلب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو جگہ ہے کہ انسان کسی کے لیے ہدایت کا سبب بنے یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے. اس جگہ کے اوپر انسان کو بغیر سوچے سمجھے نہیں آنا چاہیے. انسان کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے آنا چاہیے کہ بھئی یہ جو جگہ ہے اس میں مسائل کافی زیادہ ہیں، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اور ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ نہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو بغیر احتیاط کے کام کرتے دیکھا ہے. تو یقیناً آپ نے بہت سارے ڈرائیورز کو بغیر احتیاط کی ڈرائیونگ کرتے دیکھا ہوگا. آپ نے بہت سارے لوگوں کو بغیر تیاری کے اپنی فیملی کو چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا جس میں ان کے بچے پامال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملی کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے تربیتی اعتبار سے. تو جس طرح آپ نے غیر محتاط ڈرائیورز دیکھے ہوں گے، بغیر تیاری کے والدین دیکھے ہوں گے جو اپنے بچوں کے اوپر در حقیقت ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے غیر محتاط ذاکرات اور ذاکرین بھی دیکھے ہوں گے جن کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ روزانہ کے 3-4 گھنٹے کا کام ہے اور تھوڑی بہت محنت کر کے چند کیسٹس کے ذریعے سے یا مثلا ریکارڈنگز کے ذریعے سے، چند کتابوں کے ذریعے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور وہ تھوڑا بہت اس کے اوپر محنت کر لیں گے، تھوڑے بہت رابطوں کو استعمال کر لیں گے اور تھوڑی محنت اور تھوڑے رابطے اور اس کے بعد پھر جو تھوڑا بہت تجربہ ان کو نصیب ہوگا وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے ذریعے سے اتنا بڑا کام جو انبیاء کا کام ہے یہ نپٹایا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے یہ وہ ہے جو آج کل کا پیٹرن ہے کہ آپ نے تھوڑی بہت آڈیٹری خطابت کی اور چاہے وہ خواتین کی حد میں ہو چاہے وہ مردوں کی طریقے پر ہو، تھوڑا بہت کچھ لوگوں کی پہلے سے طے شدہ ریکارڈنگز کو سنا ہے، تھوڑا اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کیا ہے کہ کوئی پڑھوانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دے، کہیں کوآرڈینیشن ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تجربے کو حاصل کرتے ہوئے یہ سمجھا ہے کہ یہ کام انجام پا جائے گا.
کوئی نبی اس طرح سے کام انجام نہیں دے پایا ہے، کسی نبی نے اس طرح نہیں کیا، اور کسی معتبر انسان نے بھی یہ کام اس طرح سے نہیں کیا. اس کام کا صرف ایک راستہ ہے، تو وہ راستہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے، تو اس میں ایک پوائنٹ نہیں ہے. راستہ تو ایک ہی راستہ ہے، لیکن اس راستے میں پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو کوشش اس لیکچر کے ذریعے سے ہے، اس درس کے ذریعے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس راستے کو بیان کرنے کی کوشش کریں. وہ عزاداری جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے، ان کی خوشی کا سبب بن سکتی ہے، اس کے کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، اس کے خد و خال کس طرح کے ہیں، اس کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دنیا میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور اس مہارت کے نتیجے میں آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. زیادہ تر کام ایسے ہی ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کو لکھنا ہے، رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے ایک اعتبار سے، اور آپ یہ صرف کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول اچھا حاصل کر لیا ہے، اور آپ کی مثال کے طور پر آنکھوں اور ہاتھوں کے اندر ایک کوآرڈینیشن اچھی بن گئی ہے، تو آپ اپنی اچھی رائٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اسی رائٹنگ کی مثال کے اندر رائٹنگ کو ریڈ کرنے والے ماسٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کی رائٹنگ کے کروز کو دیکھتے ہوئے کہاں پہ آپ نے زیادہ پریشر ڈالا ہے، کہاں پہ آپ نے کم پریشر ڈالا ہے، آپ نے کس لفظ کو کتنا کھینچا ہے، وہ فوراً بتا سکتے ہیں کہ آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا گزر رہی ہے. تو مثال کے طور پر وہ لوگ جو آرٹسٹ نہیں ہیں، اگر وہ ایک موقع کے اوپر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا بوریت میں ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ بھئی وہ کچھ بنائیں، جو آرٹسٹ نہیں ہے وہ کچھ لائنیں لگائیں گے، اور جو آرٹسٹ ہوگا وہ دیکھتے ہی بتا دے گا کہ یہ آدمی اس وقت کس موڈ کے اندر تھا. اچھا، اگر آپ خوش ہیں اور آپ سے کہا جائے کچھ لائنیں لگائیے، آپ آرٹسٹ نہیں ہیں، آپ خوش ہیں، اور آپ سے کہا جائے کچھ لائنیں لگائیں، آپ کچھ لائنیں لگائیں گے، وہ آرٹسٹ دیکھتے ہی بتا دے گا کہ یہ جس نے لائنیں لگائی ہیں وہ اس وقت خوشی کے موڈ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے لائنیں لگائی تھیں، کیا اس کو لگانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کی تھی؟ آپ نے نہیں کی تھی، باہر سے ہوئی تھی. صحیح ہے، لیکن آپ کی رائٹنگ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو مثال کے طور پر جو رائٹنگ کو ریڈ کرنے والے ماسٹرز ہیں، وہ رائٹنگ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آدمی رسپانسبل ہے یا نہیں ہے، اس آدمی کے اندر کنسسٹنس ہے یا نہیں ہے، مسلسل ایک کام کرتا ہے یا بار بار ایک کام شروع کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، کس ٹائپ کا انسان ہے. تو رائٹنگ کو کرتے وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جو میری رائٹنگ ہوگی یہ میری روح کو ریفلیکٹ کرے گی، لیکن یہ کر رہی ہوتی ہے. کوئی بھی پینٹنگ دیکھیں، آپ آرٹسٹ کی ریفلیکشن کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لائف کا تبدیل ہونا اس کام کو اچھا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں دوبارہ ایک اور مثال دوں کہ ایک دفعہ کسی ڈرائیور نے مجھ سے کہا، جب بات ہو رہی تھی کہ بھائی روڈز بن رہی ہیں اور روڈز بنیں گی تو کراچی کی ٹریفک کی پرابلم سالو ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح سالو نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ جب تک لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے ٹریفک کی پرابلم سالو نہیں ہوگی. صحیح. اچھا، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹریفک کی پرابلم ڈرائیونگ سے آ رہی ہے، اور ڈرائیونگ جو ہے وہ صرف ایک اسکل کا نام ہے جس کے اندر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اس گاڑی کو کیسے اسٹیئر کریں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ڈرائیونگ صرف اسٹیئر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ڈرائیونگ کے پیچھے ایک مینٹیلٹی بھی انوالو ہے. اور وہ مینٹیلٹی کیا ہے؟ مینٹیلٹی دو قسم کی ہے. یا انسان صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یا انسان دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے. اگر مینٹیلٹی یہ ہے کہ میں نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو کہہ رہے ٹریفک کی پرابلم سالو نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا اس نے، اس طرح ٹریفک کی پرابلم سالو نہیں ہوگی. اچھی ڈرائیونگ کے لیے بھی ایک مینٹیلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ جو مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ پوری زندگی پہ آتی ہے. تو مثال کے طور پر قبل از مسیح کے جو فلاسفر تھے، بڑے فلاسفر، اس میں ایک ارسطو تھا، ایک افلاطون تھا. افلاطون نے سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھی. تو اس نے لکھا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ مجسمہ بنانا سیکھیں. کیوں؟ کہنے کا اس وجہ سے کہ جب وہ پتھر کو کاٹ کاٹ کے مجسمہ بنائیں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ کوئی چیز بے ہنگم ہو اس کو آرگنائز شیپ کیسے دی جاتی ہے. تو مثال کے طور پر پبلک جو ہوتی ہے وہ بے ہنگم ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ موب کہتے ہیں. اس موب کے ساتھ میں کیا کاٹ چھانٹ کروں کہ یہ مجسمہ بن جائے.
تو اس نے کہا کہ جو پولیٹیشینز ہونے چاہیے ان کو مجسمہ بنانا آنا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتا ہے پولیٹیشینز کو میوزک بھی آنے چاہیے. کیوں؟ کہنے لگا کہ آپ مختلف انسٹرومنٹس کی آوازیں دیکھیں، بے ہنگم آوازیں ہوتی ہیں، اس کو کیسے آرگنائز کرے کہ ایک پیس بنے. ٹھیک ہے، اب ظاہر میوزک حرام ہے، جو کچھ بھی اس سے قطع نظر. آپ اور میں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ عزاداری ایک اسکل کا نام ہے؟ اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عزاداری ایک ہنر کا نام ہے، ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں جتنا کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈرائیونگ یعنی صرف گاڑی چلانا. بہت بڑی غلطی ہے. ڈرائیونگ صرف گاڑی چلانا نہیں ہے، دوسروں کا خیال رکھنا بھی ہے، رسپانسبل ہونا بھی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں عزاداری ایک اسکل ہے، آپ کو بولنا آتا ہو، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آتا ہو، یہ ہو گیا عزاداری، تو میں کہوں گی بہت بڑی غلطی ہے. عزاداری ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، عزاداری ایک رویے کا نام ہے. پوری زندگی کا رویہ کیا ہے آپ کا؟ تو آپ یہ کہیں کہ مجھے عزادار بننا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں سب سے پہلے کہوں گا آپ نے عزادار بننا ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی بدلیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں، آپ کو سوچنے کا طریقہ کار بدلا ہوا ہونا چاہیے. ایک عام آدمی کا سوچنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی کا سوچنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی حد تک اپنے اوپر سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. میری کامیابی، میری ناکامی، میں کیسے آگے جاؤں گا، میں کیسے جیتوں گا معاملے کو. اگر آپ عزاداری سید الشہداء میں آنے کے بعد اور مثلا ذاکر یا خطیب یا خطیبہ بننے کے بعد، ذاکرہ بننے کے بعد پھر یہی سوچیں گے تو پھر آپ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. ممکن ہے خدا و تعالیٰ آپ کو بچا لے، کسی وجہ سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر آپ کی مینٹیلٹی میں وہی خود غرضی ہے جو ایک عام آدمی کے اندر ہوتی ہے تو آپ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیلنج آئے جس میں آپ کی شرعی ذمہ داری کچھ ہو اور آپ کی ذاتی مصلحت کچھ اور ہو، اور آپ اپنی ذاتی مصلحت کو اگر ترجیح دے گئے تو پھر آپ کیسے اپنا وقت گزار سکیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے عزاداری سید الشہداء میں آنے کے لیے مجھے کہ بھئی آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہونا چاہیے، آپ کا سوچنے کا طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے. سوچنے کے طریقہ کار میں کیا رکھنا چاہیے اپنے آپ کو؟ ایک جملہ یا ایک لفظ حتیٰ جو تمام اسلام کی بنیاد بنتا ہے، اور وہ ہے عبودیت، بندگی. آپ کا مائنڈ سیٹ بندگی کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اور یہ وہ آئیڈیل ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ عزاداری سید الشہداء میں الحمدللہ داخل ہونا چاہتے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں، پہلے سے آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریویو کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو اورینٹیشن ہے، آپ کا دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ بندگی کا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے. بندگی کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے دیکھنے کا طریقہ کار اللہ کی بندگی پہ ہوتا ہے. اللہ کی بندگی کے طریقہ کار میں آپ جو کریں گے یہ سوچ کے کریں گے کہ خدا کیسا چاہتا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہاں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کس کی خوشی کو دیکھنا چاہیے، کس ذمہ داری کو انجام دینا چاہیے. ان سب کی بنیاد اگر بندگی ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ کامیاب ہو گئے. کیونکہ بندگی کا اس سے اچھا راستہ کوئی نہیں ہو سکتا. بندگی کا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک لایا جائے. سب سے اچھی بندگی یہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا متعال کے درمیان، خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو میرے نزدیک لے کر آؤ، یہ تم نے میرے لیے کیا ہے. تو یہ سب سے اہم امپورٹنٹ کام ہے. آپ کی اورینٹیشن، آپ کی توجہ، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں. کچھ کاموں کو کرنے کے لیے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی کا اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو ہوشیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر آپ نے صرف اپنے الفاظ کو تبدیل کر کے، آپ اپنے اسٹائل کو تبدیل کر کے پوری لائف کو تبدیل کیے بنا، بغیر صرف آواز اور طریقہ کار کو تبدیل کر کے اگر آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے، آپ معاشرے کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کافی لوگ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقصان دہ ہو چکے ہیں اور نقصان پہنچ بھی رہا ہے ہمیں. تو آپ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس نقصان میں اضافے کا سبب نہ بن جائے. تو سب سے پہلا کام جو ہوا اور سب سے امپورٹنٹ کام ہوا وہ یہ ہوا کہ بھئی
عزاداری میں آنے سے پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ خود غرضی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, مفاد پرستی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جو ذہن میں ہونا چاہیے وہ اللہ کی بندگی ہو, اللہ کی عبودیت ہو, اور وہ عبودیت جامع ہو. وہ عبودیت صرف اس میں نہیں ہو کہ میں نے نماز پوری پڑھ لی یا نہیں پڑھی, میں نے عبادات انجام دی یا نہیں دی, بلکہ یہ عبودیت جامع ہونا چاہیے. میری زندگی کی خوشی, میری زندگی کی کمالات, میری زندگی کی کامیابیاں اور زندگی کا ہر پہلو اللہ کی بندگی کی طرف جا رہا ہو. اگر آپ اس طرح کر سکے انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بندوں کو ہدایت دے دیں, تو مولا امیر المومنین کے فرمان کے مطابق جس چیز پر جس چیز کے اوپر آسمان چمکتا ہے اس سے بہت بہتر ہے. ہر وہ چیز جس کے اوپر آسمان چمکتا ہے, یعنی پوری زندگی اور دنیا سے بہتر یہ ہے کہ انسان کی ہدایت ہو جائے. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا, اس کو آپ نے نوٹ فرما لیا. دوسرے پوائنٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر درود بھیجوانا ہوا تو میں عرض کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو احساس ہو کہ درود بھیجنا بہت ضروری ہے تو آپ آہستہ سے دل میں درود بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہماری کنٹینیوشن نہ ٹوٹے. اگر کوئی ایسی جگہ آئی جہاں پر احتراماً درود بھیجنا ضروری ہوا تو آپ ہماری اس ثوابدید پر اعتماد کر لیں, ہم بے احترامی نہیں کریں گے, ہم بھی درود بھیجوا دیں گے, ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. دوسرا معاملہ جس کی طرف ہم کچھ توجہ دے سکتے ہیں وہ کانٹینٹس کا معاملہ ہے. وہ مفاہیم کیا ہیں. دوسری بات جو ہے وہ کانٹینٹس کے اندر ہے. آپ نے معنی کیا دینا ہے, مفہوم کیا دینا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ آپ نے کیا دینا ہے, یہ سوچنا ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہونی ہے, کس تیاری کے ساتھ آپ نے دینا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس کی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اپنے طور پہ سوچیے گا کہ فرض کر لیجئے آپ نے ایک اسکول کے اندر کلاس 5 کے بچوں کو, کلاس 5 کلاس کے بچوں کو آپ نے ٹیچنگ کروانی ہے, کوئی ٹیچر آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے. تو اس ٹیچر میں ایجوکیشن اگر اس کی کلاس 6 ہوئی تو کیا کافی ہوگا؟ نہیں. آپ نے کلاس 5 کے لیے ٹیچر اپوائنٹ کرنا ہے, اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں کلاس 3 کے لیے, کلاس 2 کے لیے, کلاس 1 کے لیے بھی صحیح ٹیچر اپوائنٹ کرنا ہے. تو مثال کے طور پر کلاس 2 کے لیے ٹیچر اپوائنٹ کرنا ہے تو کلاس 3 کی ایجوکیشن کافی ہوگی کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا کیوں؟ کلاس 2 میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ جس نے کلاس 3 پڑھی ہوئی ہو اس کو پتا ہوگا. اچھا اب معمولاً کلاس 2 میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ کسی نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو تو اسے پتا ہوگا. مثلا کسی کی عمر 25-30 سال ہو, ایون کم بھی ہو, 18-20 سال بھی ہو, تو جو کچھ کلاس 2 میں پڑھایا جا رہا ہے کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوگا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی کم سے کم بھی گریجویشن تو ہو. کبھی بھی آپ کسی اسکول میں اپلائی کر لیں تو کم سے کم بھی گریجویشن تو مانگیں گے ہی. تو مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے کلاس 6 پڑھی ہوئی ہے اور میں نے کلاس 5 کو پڑھانے کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ میرے خیال میں آپ کبھی کہیں گے بھی نہیں اگر ایسا ہوا. کیوں ایسا ہے؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ جو کلاس 2 میں پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. ایشو یہ ہے کہ پورا سسٹم آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ رٹیں گے اور رٹ کے بول دیں گے, صرف یہ نہیں چاہیے ہوتا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اس کو پڑھا رہے ہیں کلاس 2 کے اندر, اس کی بیس پر اس نے میٹرک تک جانا ہے. تو اگر آپ کو میٹرک تک کا نہیں پتا کم سے کم تو آپ بچے یا بچی کی وہ بیس نہیں بنا سکتے جس پر یہ میٹرک تک جا سکے. آپ کو پورا سسٹم نہیں پتا. تو مثال کے طور پر جو بہت اچھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے بندے کو مینیجر بنانے سے پہلے نیچے سے تمام پوسٹ پر سے گزار لیتے ہیں. جو بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے
مینجمنٹ کے اندر مثلا جو ایسٹرن مینجمنٹ ہے، جاپنیز کی اور چائنیز کی، اور امریکن مینجمنٹ ہے یا مثلا یورپین مینجمنٹ ہے، اس میں یورپین مینجمنٹ کے اندر، امریکن مینجمنٹ کے اندر معمولاً ایک کوئی پڑھ کر جب آتا ہے اپنی یونیورسٹی وغیرہ سے تو وہ ڈائریکٹ مینجمنٹ کی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیچے ہوا کیا ہے اصل میں. لیکن معمولاً جو جاپنیز اسٹائل ہوگا یا جو ایشین اسٹائل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سنگاپور وغیرہ وغیرہ، وہاں معمولاً وہ لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی آئے کتنا بھی پڑھ کے آئے لیکن 10-15 دن 1 مہینہ نیچے سے ہوتا ہوا اوپر جائے تاکہ اس کو یہ اچھی طرح پتا ہو کہ نیچے ہو کیا رہا ہے اور جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں وہ کیا جھیل رہے ہیں. صحیح. آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں. اگر مجھے ایک ٹاپک کے اوپر بولنا ہے تو کیا وہ ٹاپک صرف پتا ہو یہ کافی ہے یا نہیں؟ پورا نظام پتا ہونا چاہیے. نظام پتا ہونا چاہیے. اگر مجھے نظام نہیں پتا تو کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ بہت بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ نے توحید پہ بولنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے توحید کے سارے دلائل جمع کر لیے، جتنی بھی چیزیں توحید کے اوپر لکھی گئی تھیں یا کہی گئی تھیں ریپیوٹیڈ سورسز سے وہ آپ نے جمع کرنی، ان کو سب کو ریویو کر لیا. اب آپ نے توحید پہ ایک اچھا سا لیکچر، اچھی سی مجلس تیار کر لی. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے توحید پہ تیار کر لی. کیا آپ نے سوسائٹی کے اوپر ایک موحد، سوسائٹی کے اندر ایک توحید ماننے والے کے کردار کو اسٹڈی کیا تھا اس میں؟ تو آپ نے سوچا نہیں یہ تو میرا ٹاپک ہی نہیں ہے، میرا ٹاپک صرف اتنا ہے کہ توحید کے دلائل کیا ہیں، میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. لیکن ایک سوسائٹی کے اندر اگر ایک آدمی موحد ہوتا ہے تو وہ کیسے بہیو کرتا ہے، اس کو، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو وہی بنانا چاہ رہے ہیں. بھئی اگر آپ کسی کو توحید سکھا رہے ہیں تو ایکیڈیمک تھوڑی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو 2+2 4 آتا ہو. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ توحید سیکھے اور یہ موحد انسان فیملی میں، سوسائٹی میں اپنا کردار انجام دے. اچھا آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے، آپ نے صرف توحید کے دلائل کو دیکھا، تو آپ کے نتیجے میں وہ انسان بنے گا کیسے جو معاشرے کے اندر توحیدی کردار انجام دے گا؟ آپ نے تو ارادہ ہی نہیں کیا سر. صحیح. آپ نے ارادہ کس بات کا کیا تھا؟ آپ نے صرف یہ سوچا تھا میں نے اپنی مجلس میں، اپنے درس میں توحید کے اوپر 3 دلائل دینے، اس کے علاوہ آپ کا کام نہیں ہے. جبکہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو توحید پہ صرف دلائل نہیں دینے تھے بلکہ آپ کو موحد انسان بنانا تھا. وہ موحد انسان جس نے معاشرے کے اندر، خاندان میں، اپنی عام زندگی میں توحیدی کردار انجام دینا ہے. اچھا آپ نے اتنی دور تک جا کے نہیں سوچا تھا. جب آپ نے اتنی دور تک جا کے سوچا ہی نہیں تو یہ نتیجہ نکلے گا کیسے؟ جو آدمی خود دینا نہیں چاہ رہا وہ دے گا کیسے؟ تو یہ وہ باریکی ہے جس میں آپ کو جانا پڑے گا. کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ نے کہا کہ بھئی میں نے درود بھیجے گا محمد بس فرض کیجئے آپ نے سوچا کہ بھئی آپ نے عزاداری کے اوپر کوئی مجلس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے عزاداری کے مختلف طریقوں کے اوپر، مختلف پہلوؤں کے اوپر بیانات دینا شروع کر دیے. اچھا اب جب کوئی شخص عزاداری سے عیدالشہداء انجام دے گا تو اس کے نتیجے میں آزادی پسند انسان بننے چاہیے. سید الشہداء نے آزادی کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا تھا، عزت نفس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا تھا. ٹھیک ہے، جب آپ نے عزاداری کو تو ٹچ کیا ہے لیکن عزت نفس کو نہیں سوچا تھا، آزادی کو نہیں سوچا تھا، جبکہ عزاداری کے نتیجے میں بننا وہی تھا. آپ نے عزاداری پہ سوچا لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ نہیں سوچا جس کے لیے سید الشہداء نے شہادت دی تھی. صحیح. چونکہ آپ نے نہیں سوچا ہے وہ اثر آئے گا بھی نہیں، جبکہ امام اپنی شہادت سے وہ اثر لانا چاہ رہے تھے. اچھا آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے نہیں سوچا تھا کہ بات اتنی دور تک دیکھی جانی ہے. آپ اپنے ذہن میں ایک ٹاپک لیتے ہیں، صرف اس ٹاپک پہ سوچتے ہیں، اس پہ چند پوائنٹس بناتے ہیں، اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. آپ کو ہمیشہ سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ٹاپکس اگر لوگوں نے سیکھ بھی لیے تو ان میں کیا ہونا تھا، جو ہونا تھا اس کے اوپر آپ کی تیاری کتنی ہے. آپ پھر کنوے کیسے کریں گے اگر وہ ہے ہی نہیں. میں تیسری مثال دیتا ہوں. فرض کر لیجیے میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ لوگوں کو بتا دیا اور یہ نہیں بتا سکا کہ یہ نماز عبودیت کیسے سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے نماز سکھا دی، رکوع، قیام، سجود، تمام چیزیں، اجزاء اس کے سارے بتا دیے اس کو. ان سب کو بتانے کے بعد میں نہیں بتا سکا کہ یہ اللہ کی یاد کیسے دلاتی ہے.
تو خدا مختار نے فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر. اچھا میں نے سب بتا دیا اور ذکر ہی نہیں بتا پایا. یا ویسے میں نے ذکر تو بتایا اور ذکر کا مطلب میں نے لے لیا نعوذ باللہ ورد. مثلا یہ کہ کوئی ایک آدمی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے. اچھا ہمیں پتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ذکر کا مطلب صرف ورد نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر ذکر کا مطلب ایک ریمائنڈر ہے، انسان کے ذہن کو یاد آئے کہ کیا ہے. تو یہ وہ ڈیپتھ ہے جہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. تو کانٹینٹس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ جو مفاہیم دینے جا رہے ہیں ان مفاہیم کا کوئی ایک لمبی مدت کا ایک تعلق بنا ہوا ہے زندگی سے، دور تک ساری چین آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. نماز کا زندگی پہ کیا کیا اثر ہوگا چاہے آپ کے ٹاپک میں نہیں ہے لیکن آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. بالکل ایسی جیسے کلاس 2 پڑھانے والے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے کلاس 2 آتی ہو. کلاس 2 پڑھانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے گریجویشن تک پڑھا ہوا تاکہ اس کو پتا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بالکل اسی طریقے سے مجلس کے اندر بھی کہ آپ کو یہ ساری گہرائیاں یہ ساری باریکیاں کم سے کم آپ کی اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس کی گہرائی تو پھر لامحدود ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو جانتے ہو کہ بھئی آگے تک کیا ہونے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جان بوجھ کر مجلس پڑھنے کے جو ظاہری کام ہیں ان پہ توجہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، مجلس پڑھنے کی جو ٹیکنیکس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بات کرنی ہے اس مجلس پر جو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب بنے. ان کی جو خوشنودی کا سبب بنے گی وہ ظواہر نہیں بن پائیں گے، یہ ہمیں اندازہ ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے اگر حضرت بلال حبشی سے اذان دلوائی ہے تو ظاہری کوئی ایسی چیز نہیں ہے حضرت بلال کے اندر جو خوشی کا سبب بنے رسول خدا کی. اور ان کے اندر جو واحد چیز خوشی کا سبب بن سکتی ہے وہ ظاہر کو کراس کرتے ہوئے ظاہر کے پیچھے ان کا باطن ہے، ورنہ کوئی چیز خوشی کا سبب نہیں بن سکتی تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب ہم مجلس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ بھئی آپ کی اپیرنس کیسی ہونی چاہیے، آپ کا بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، آپ ہاتھ کیسے ہلائیں، آپ کا باڈی جسچر کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے اہل بیت کی خوشنودی نہیں بن پائے گی. اس سے ان کی خوشنودی کا تعلق نہیں بن پائے گا. ان کی خوشنودی کا بہت زیادہ تعلق بنے گا اس کانٹینٹ سے جو آپ دینے والے ہیں، آپ کی تیاری سے، آپ کی معنوی اور روحانی حیثیت سے، ان چیزوں سے ان کی خوشنودی کا تعلق بن پائے گا. تو اگر مثال کے طور پر ہم نے پہلی بات کہی نظرداری کے حوالے سے کہ بھئی آپ کو ایک پورے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، دوسری بات کہی کہ کانٹینٹس کے اندر آپ کو پورے چین کی ضرورت ہے، تو اب وہ بات جو شاید ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے اس پورے کام کے پیچھے. اچھا اگر کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہو جو سب سے زیادہ لوگوں کی مصیبت کا سبب بنا ہوا ہو تو وہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے. اور اس میں کمپلیکیشن کیا ہے؟ کمپلیکیشن بہت سادہ سے وہ یہ کہ بھئی ابھی جو آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اس وقت اگر اس محفل کو دیکھا جائے تو اس میں ریاکاری کا سب سے زیادہ چانس کس کے اندر ہے؟ میرے اندر، کیونکہ میں بول رہا ہوں، پرومیننٹ ہوا ہوں. اس وقت اگر اس محفل کے اندر دیکھا جائے اس لیکچر میں تو سب سے زیادہ ریاکاری کا چانس میری طرف ہے. یہ آپ کے ساتھ ہوگا اور یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اب آپ جب کہیں پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ریاکاری کا حملہ ہو سکتا ہے وہ آپ پہ ہو سکتا ہے. کیا آپ نفسانی طور پر اس مشکل کو اور اس حملے کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ کافی تیاری نہیں ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر یہ ہونے والا ہے کہ آپ پڑھنے کا آغاز کریں گے، آپ کی نیت اچھی ہوگی، تھوڑی دیر میں جب آپ کی بات لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تو اچانک آپ کا نفس اس بات کے اوپر مطمئن اور خوش ہونا شروع ہو جائے گا کہ بالآخر آپ کی مجلس جم گئی ہے. جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے آپ سمجھ جائیے گا آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے گا شیطان آپ سے کھیل رہا. آپ مجلس جمانے نہیں آئے تھے، آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے نہیں آئے تھے،
اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عزاداری کا منظر ہے، یہ پورا سین ہے، یہ ہماری پرفارمنس کو ثابت کرنے کا اسٹیج نہیں ہے. یہ اس بات کا اسٹیج نہیں ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس ثابت کریں. اگر خدا نہ کرے ہم یہ کام کر رہے ہیں، معوذ باللہ تعالی، ہمارا ثواب پرفارمر کے برابر ہے. پرفارمر ہم کہتے ہیں اس آدمی کو جو پبلک کے سامنے جاتا ہے، اپنے ہنر کی نمائش کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اتنے مناسب نہیں ہے جن کا نام بھی میں یہاں پہ لوں. تو آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، میں اور آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عزاداری سید الشہداء ہماری ہنر، ہماری کارکردگی کو ثابت کرنے کا اسٹیج نہیں بننا چاہیے. یہ صرف ایک بات ہونی چاہیے یہاں پر، وہ یہ کہ میری ایک ذمہ داری ہے، مجھے وہ ذمہ داری انجام دینی ہے، البتہ بنحو احسن انجام دینی ہے. یعنی اگر لوگوں کو سمجھانا ہے تو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. یہ نہیں ثابت کرنا ہے کہ میرے اندر ایک ہنر ہے اور میرا ہدف یہ کہ میں لوگوں کے سامنے ثابت کروں کہ میرے اندر یہ ہنر ہے. نہیں، یہ مجھے نہیں کرنا ہے. اور دیکھیے کتنی باریک سی ایک لائن ہے ان دونوں کے درمیان میں، کہ ایک دفعہ آپ یہ سوچتے ہیں مجھے تیاری کرنی ہے چونکہ مجھے لوگوں کو اچھی طرح سمجھانا ہے، اچھی طرح ایک بات بتانی ہے، اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں مجھے تیاری کرنی ہے چونکہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اور میں ایک دفعہ میں اورینٹیشن میں آ جاتا ہوں اور ایک دفعہ خدا اور ذمہ داری میرے محور میں آ جاتی ہے. تو تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نیت کیا ہے آپ کی. ریاکاری کا چانس آپ کا بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کو ایک پرومیننس ملی ہوئی ہے. نیت کے غلط ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے کیونکہ کچھ مادی مفاد بھی یہاں پہ وابستہ ہو جاتے ہیں. نیت کے غلط ہونے کا چانس اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہرحال آپ کو ایک غیر معمولی احترام ملنے لگتا ہے. اگر آپ کی علمی جد و جہد سوچیں تو جتنا علمی وقت آپ نے دیا ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ علمی وقت ایک کالج کے پڑھانے والے نے دیا ہوگا، صحیح، لیکن آپ کو احترام زیادہ ملے گا، اس کو وہ احترام ہرگز نہیں ملے گا. حتیٰ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے لوگوں کو وہ احترام نہیں ملے گا جو آپ کو مل جائے گا. اچھا، اس میں آپ کی کون سی صلاحیت تھی؟ آپ کی کون سی ایسی محنت تھی جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ احترام مل رہا ہے؟ آپ کی اصل کوئی دخالت نہیں ہے. سب کا سب سید الشہداء کی محبت تھی. جو کوئی بھی مجھے اور آپ کو اگر اس وجہ سے احترام دے گا تو وہ در حقیقت سید الشہداء کی محبت میں دے گا. اچھا، اگر یہ احترام میں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میرا ہے تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبت کرنے والوں کے ساتھ خیانت کرنے لگے. انہوں نے محبت کی تھی امام حسین سے، امام حسین کی محبت میں ہمارا احترام کر رہے تھے، ہم نے بیچ میں اس احترام اور محبت کو اپنے لیے اٹھا لیا جبکہ کام تھا ان کا سید الشہداء کے لیے. آپ تصور فرمائیں کہ اگر آپ کی اور میری نیت میں ذرا سی غلطی آتی ہے، اور کتنا باریک ہے اس غلطی کو ڈھونڈنا، اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو مولا نے ارشاد فرمایا تھا ریاکاری کے بارے میں کہ وہ ایک باریک سیاہ چوٹی سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر خفیف سی حرکت کرتی ہے، جس طرح اس ریاکاری کو امام نے فرمایا تھا اس معاملے کے اندر بھی ریاکاری اتنی ہی باریک ہو سکتی ہے. اور کتنا سخت ہوگا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو اس کا تجربہ نہیں ہے کہ ریاکاری سے لڑنا کیسے ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر اتنے مشغول ہو جائیں کہ پھر آپ کو یہ موقع بھی نہ ملے کہ آپ اپنے آپ کو ریویو کر سکیں. یہی بدقسمتی ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ. جب وہ کسی ایک کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں بعض اوقات اتنا مشغول ہو جاتے ہیں وہ اپنے اوپر توجہ دینے کے قابل ہی نہیں رہتے، قطعاً قابل نہیں رہتے. اس سے پہلے کہ آپ اس جگہ کے اوپر پہنچیں جب آپ اپنے اوپر توجہ نہ دے سکیں، اس سے پہلے آپ اپنی نیت کو اچھی طریقے سے حل کر لیں. ریاکاری کے جتنے امکانات ہیں ان کے اوپر گرفت کر لیں. اس کے مقابلے کے لیے جو کچھ آپ کے پاس نسخے اور حربے ہونے چاہیے ان سب کو اسٹڈی کر لیں. تو مثال کے طور پر آپ آیت اللہ شہید دستگاہ کی جو کتاب گناہان کبیرہ میں ریاکاری کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کو کم سے کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے. یہ دیکھ لیجیے ریاکاری کے حملے سے بچنا کیسے ہوتا ہے. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ
ہم اور آپ اس فیلڈ میں اتنے تجربے کار نہیں ہیں جتنا ہمارے سامعین، وہ ہم سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں. دیکھیے ہمیں اور آپ کو مثال کے طور پر بولتے ہوئے 10 سال ہوئے ہوں گے، 15 سال ہوئے ہوں گے، 20 سال ہو گئے ہوں گے. جو یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہیں، ان کو سنتے سنتے پوری زندگی گزر گئی ہے. 30-40 سال بعض کو ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، ہم نے اور آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو دیکھا ہے، ہم بول رہے ہیں. ان لوگوں نے صرف ہمیں نہیں سنا ہے، انہوں نے 10 لوگوں کو سنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سے زیادہ قابل لوگ بھی شامل ہیں، ہم سے زیادہ تجربے کار لوگ بھی شامل ہیں، ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی شامل ہیں. اچھا، اب ہم یہ سوچیں کہ لوگ بے وقوف ہیں. سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں لوگ بے وقوف ہیں. نہیں، بے وقوف نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں، ایک ایک چیز سمجھتے ہیں. تو مثال کے طور پر گارنٹیڈ ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا اور آپ نے بولنا شروع کیا اور اس نے سمجھ جانا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. فوراً سمجھ جائیں گے. بہت تجربہ ہے، بہت تجربہ ان لوگوں کو. تو مثال کے طور پر آپ کی نیت میں پیسہ ہے، آپ کی نیت میں شہرت ہے، آپ کی نیت میں امام حسین ہے، آپ کی نیت میں صرف آپ کی ذات ہے، صرف فن کی نمائش، یہ سب چیزیں فوراً سمجھ جائیں گے. کچھ منٹ چاہیے ان کو، اور اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو صاحبہ تشریف لائی ہیں، یہ جو صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی غرض اصل میں کیا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. اور ہم لوگوں کی جو غیر ارادی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سب سمجھا دیتی ہیں، لوگوں کو سب سمجھا دیتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ آپ کا، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ برا نہیں مانیے گا، آپ کا اپنے پردے کو بار بار صحیح کرنا یہ بتا دے گا کہ آپ پردہ کرنے والے ہیں بھی یا نہیں ہیں. وہ بتا دے گا ان کو یہ آپ نے مصنوعی کیا ہے یا آپ نے واقعی کیا ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں آپ یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ سب بتا دے گا. آپ نے اس دن بہت احتیاط کی، آپ نے اپنی احتیاط کی ہوتی ہے اپنے دماغ سے، لیکن آپ کی باڈی جو حرکت کر رہی ہوتی ہے وہ دماغ کے غیر ارادی حصے سے حرکت کر رہی ہوتی ہے. ارادے سے تو آپ حرکت کرتے ہیں لیکن غیر ارادی اندر سے حرکت ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو پبلک آبزرو کرتی ہے وہ ارادی حرکتوں کو نہیں دیکھتی، غیر ارادی حرکتوں کو دیکھتے ہیں. وہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم رائٹنگ کے اندر مثلا کوئی رائٹنگ کا ایکسپرٹ ہو تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کروز کو دیکھتا ہے جو غیر ارادی طور پہ اس نے سین بنایا ہے، لام بنایا ہے، مثال کے طور پر میم بنایا ہے. تو جو اس نے کروز بنائے وہ کیسے بنائے تھے، کہاں پہ بوجھ تھا، کہاں پہ نہیں تھا، پین سلائٹ موو کر رہا تھا، ہلکے ہاتھ سے لکھ رہا تھا، بھاری ہاتھ سے لکھ رہا تھا، یہ وہاں سے وہ پکڑ رہے ہوتے. تو آپ جیسی حرکت کریں گے آپ کی غیر ارادی حرکتیں فوراً بتا دیں گی آپ اس میں کہاں ہیں. آپ کا ہر انداز ان کو بتانے کے لیے کافی ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مصنوعیات پہ مت جائیے گا کہ آپ یہ سوچیں گے نعوذ باللہ چند مصنوعی حرکتیں کر کے لوگ دھوکے میں آ جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ کی جو حتیٰ اس وقت کی بیٹھنا اٹھنا ہے اس کو بھی دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا سب کو کہ آپ کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. یہ مت سوچیے گا لوگ بے وقوف ہیں، لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اس بات کا رسک کبھی مت لیجیے گا کہ آپ کے اندر کچھ اور ہو اور آپ یہ سوچیں میں کنٹرول کر کے بیٹھ جاؤں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں، سب پتہ چل جائے گا. صرف ایک راستہ ہے، پوری ذات کو تبدیل کریں، اپنی پوری ذات کو تبدیل کریں. اور اگر آپ اپنی پوری ذات کو نہیں تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کا نیت کنٹرول میں نہیں ہے، تو میں آپ کو مشورے کے طور پر عرض کروں گا تھوڑا سا رک کے کام کریں. پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، نہیں کریں آپ، لیکن بہت احتیاط ہو کے کام کریں، بہت محتاط ہو جائیں، ٹھہر ٹھہر کے کیجیے، ٹیسٹ کرتے رہیے اپنے آپ کو. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیونکہ ہم لوگوں کو بھی اب کافی وقت ہو گیا، 25-30 سال ہو گئے. اب اس 25-30 سال میں ہمارے بہت سارے جونیئر دوست احباب آتے ہیں جو مثال کے طور پر ابھی کچھ عرصے پہلے طالب علمی کے لائن میں آئے ہیں. تو ہمیں مثال کے طور پر کبھی کبھی موقع ملتا ہے اپنے جونیئرز کو دیکھنے کا بھی، اپنے دوستوں کو دیکھنے کا بھی. تو جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر ہمیں 30 سال ہو گئے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے فلاں موقع پہ یہ کام نہیں کیا تھا. جیسے وہ کہے گا ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا اس نے ہماری کون سی غلطی پکڑ لی ہے. یہ سب پتہ ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ چھپی بھی رہے گی. تو آپ کے جو سینئرز ہوں گے، وہ آپ کے جو ایون جونیئرز ہوں گے،
حتیٰ جو عالم عالمہ نہیں ہوں گے وہ آپ کو سب کو پہچانتے ہیں. اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ مجھے سمجھ جاتا ہوتا تو اس نے میرا احترام کیوں کیا؟ نہیں، احترام آپ کی خاطر نہیں کیا تھا، احترام امام حسین کی خاطر کیا تھا. آپ بیوقوف بن گئے کہ میرا احترام ہوا، آپ کا احترام تھا ہی نہیں اصل میں. ورنہ جتنے نقص اور عیب اس کو آپ سے سمجھ میں آ گئے تھے، اس کے بعد احترام دینے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. لیکن اس نے کیوں احترام دیا تھا؟ اس نے یہ سوچ کے دیا تھا یہ امام حسین کا. تو چلو ٹھیک ہے جان، آپ ہوشیار رہیے، آپ اپنی ذات کے اندر اس تبدیلی کو لانے کی کوشش کریں، ورنہ آپ بہت خطرناک کام کی طرف بڑھ اٹھیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک چوتھا پوائنٹ ہے یا شاید پانچواں ہوگا، وہ ہے لوگوں کے ساتھ رویے کے بارے میں. لوگوں کے ساتھ رویہ، اہل بیت کی خوشنودی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو مقررین ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے متعدد ذاکرات کو اپنی زندگی میں سنا ہوگا، ذاکرین کو بھی سنا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور آپ کسی ایک انداز پر ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. لیکن اس میں ایک کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں. ایک کیٹیگری ان ذاکرین اور ذاکرات کی ہوتی ہے جو لوگوں کے بارے میں ذرا سخت رویہ رکھتے ہیں. مثلا طنز تھوڑا زیادہ کریں گے، تنقید تھوڑی زیادہ کریں گے، اور سختی سے تھوڑا زیادہ پیش آئیں گے. ایک وہ ذاکرین اور ذاکرات کا گروپ ہوتا ہے کہ جو شاید اس سے زیادہ سخت بات کریں گے جو پہلا گروپ کر رہا ہے، لیکن سختی سمجھ میں نہیں آئے گی، سختی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا جو پہلا گروپ ہوتا ہے وہ شاید اتنی سخت بات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کا انداز کچھ ایسا طنز والا ہوتا ہے، کچھ ایسا کاٹنے والا ہوتا ہے کہ پبلک برداشت نہیں کر پاتی. بات شاید اتنی سخت نہیں ہوتی، بات اس نے صحیح کہی ہوتی ہے، وہی کہی ہوتی ہے جو کہنا چاہیے. انداز کا معاملہ صحیح. آپ اپنے انداز میں اس بات کو جج کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے لیے ہمدرد ہیں یا لوگوں کے مخالف ہیں. آپ ہمدرد ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ اور میں لوگوں کے ہمدرد نہیں ہیں، کبھی بھی اچھی مجلس نہیں پڑھ سکتے، کبھی بھی اہل بیت کو خوش کرنے والی مجلس نہیں پڑھ پائیں گے. ہمیں لوگوں کا ہمدرد ہونا چاہیے. اگر اللہ کے رسول کفار سے محبت نہ کرتے تو کیا ہدایت دے سکتے تھے؟ کفار سے، کفار مکہ، بت پرست، وحشی کئی معنی کے اندر، اس کے باوجود اللہ کے رسول انسان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. اللہ کے رسول نے پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور چاہتے تھے اس چاہت کی بنیاد پر کہ وہ ہدایت حاصل کریں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جب بولنے پہ آتے ہیں تو بعض اوقات پبلک کے ساتھ اپنے لیے ایک محاذ بنا لیتے ہیں، ایک محاذ بنا لیتے ہیں. یعنی یا ہم نہیں بنا رہے ہوتے، لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے جیسے ہم نے ان کے مقابلے میں ایک محاذ بنا لیا ہے اور ہم نے ان کے اوپر تنقید کی، جسے کہتے ہیں بارش کر ڈالی. صحیح. اچھا اب ایسی حالت میں آپ کی بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ان کے دل میں نہیں جاتی، دل میں نہیں اترتی. ایک دو لوگ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی لہجے کے پیچھے جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے لہجہ اچھا نہیں ہے، تو وہ اس لہجے کو فلٹر کر لیتے ہیں. لیکن یہ کرنے والے لوگ بہت کم فیصد کے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لہجے کو فلٹر کر لیں اور مفہوم تک پہنچ جائیں، کانٹینٹس تک پہنچ جائیں. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں کر پاتے. تو جیسے آپ کا اور میرا لہجہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں معاندانہ، دشمنی کے اوپر مبنی ہوتا ہے، سختی کے اوپر اس معنی میں مبنی ہوتا ہے، وہ آپ سے اور ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چاہے آپ بدترین انسانوں کے سامنے پہنچیں، لیکن انسان کے احترام کو ختم نہ ہونے دیں. انسان کا احترام ہونا چاہیے. آپ کسی بدترین انسان کو بھی ہدایت دینا چاہیں، انسان ہونے کے ناطے جو محبت اس کے لیے آپ کے دل میں ہونی چاہیے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. ہدایت دیں آپ، جس کو ایک جملے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ برائی سے لڑیں، برے انسان سے مت لڑیں.
ایک وقت آتا ہے اس کی برائی کی وجہ سے خدا اس برے انسان کو حتیٰ سزائے موت دیتا ہے، لیکن حتیٰ خدا جب قاتل کو سزائے موت دیتا ہے تب بھی اپنی محبت کو اس سے ختم نہیں کرتا. اس کی سزا میں بھی محبت ہوتی ہے، خدا کی سزا بھی محبت ہوتی ہے. حتیٰ مثلا جو عرفا ہیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خود آتش جہنم بھی ایک معنی میں خدا کی رحمت ہے. حتیٰ آتش جہنم ایک معنی میں خدا کی رحمت ہے. مثلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَقُطِعَ پس کاٹ دی گئیں دابر القوم الذین ظلموا ان لوگوں کی جڑیں جنہوں نے ظلم کیا تھا. خدا نے عذاب کیا کسی قوم کے اوپر، ظالم قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ جو رب العالمین ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اگر اس نے اس ظالم کو سزا نہیں دی تو یہ بہت سارے انسانوں کو مظلوم بنائے گا. ان مظلوموں کی محبت میں وہ اس ظالم کو سزا بھی دیتا ہے. یہ بھی خدا نے متعلقہ ایک لطف ہوتا ہے، حتیٰ اس ظالم کے لیے بہتری کرتا ہے. اس میں بڑے لطیفے بھی ہیں. کوئی بادشاہ کسی جگہ کے اوپر گیا کسی عارف سے ملنے کے لیے. وہ عارف جو تھا وہ بادشاہوں سے ملنے سے بھاگتا تھا، تو وہ گیا اس سے ملنے کے لیے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو. اس نے کہا میں بادشاہوں سے ملتا نہیں ہوں، بادشاہوں کے لیے دعائیں کرنا تو میرے لیے کام ہی نہیں ہے. تو اس نے اصرار کیا کہ تم میرے لیے دعا کرو. اس نے کہا میں دعا تو کروں گا لیکن پھر میرے اوپر اعتراض نہیں کرنا تم، تو مجھ سے کہنا نہیں کہ کیوں دعا کی. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا خدایا اس بادشاہ کو جلد از جلد روئے زمین سے اٹھا لے. بادشاہ نے کہا یہ کیا دعا کی؟ تو بد دعا ہے کہ اگر تمہارے حق میں تمہاری غلط کاموں کو دیکھتے ہوئے بہترین دعا یہی ہے، تم نے سدھرنا نہیں ہے، تم نے گناہوں پہ باقی رہنا ہے. اس سے پہلے کہ تم روئے زمین کے اوپر باقی رہو، تمہارے گناہوں کا حساب بڑھتا رہے، آخرت میں تمہارا عذاب بڑھے گا. تمہارے حق میں دعا یہی کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ تاکہ تمہارے گناہ کم رہے. تو بھئی یہ حتیٰ وہ جو بد دعا بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک دعا کا پہلو ہوتا ہے. اچھا ہم اور آپ کہاں انبیاء اس مقام عصمت کے ساتھ اور لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، اور کہاں ہم چھوٹی سی کوئی غلطی لوگوں میں دیکھ لیتے ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بس شروع تنقید پہ تنقید، طنز پہ طنز، سختی. آپ ساری سخت باتیں کہیں لیکن لوگوں سے ہمدردی اور محبت اس تعلق کو ختم مت کریں، تو آپ کا کام خود بخود اچھے طریقے سے مؤثر رہتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی انشاءاللہ قبولیت کا سبب بنتا ہے. درود بھیجیں گا محمد و آل محمد. بس ایک پوائنٹ میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میرے خیال میں شاید Q&A یا سوال جواب کا کوئی امکان ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ جو اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ جب کسی کام کو انجام دینے لگتے ہیں تو کبھی آپ کو فوری کامیابی ملتی ہے، کبھی آپ کو فوری کامیابی نہیں ملتی. کبھی بھی اپنے کام سے نا امید مت ہوئیے. اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے سخت ترین زندگیاں گزاری ہیں. ان کی ذوات پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. سخت ترین زندگیاں انہوں نے گزاری، پرخلوص ترین جد و جہد جو کائنات میں ممکن تھی وہ انہوں نے کی، اور شاید جتنی ناقدری ان کے ساتھ ہوئی اتنا کم کسی کے ساتھ ہوئی. اس کے باوجود امید منقطع نہیں کی، امید ہمیشہ اچھی رہی. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ جو ہمارے پاس یہ دو بریکٹس کے اندر رکھ کے کہہ سکتے ہیں اس کو، کل بھی میں کہیں پہ تھا اور وہاں پہ مرثیے میں یا پتہ نہیں سلام میں جملہ آیا کربلا آ کر ہم برباد ہو گئے. یہ پاسبل نہیں ہے، اصلا ممکن نہیں ہے. آپ روایات کو آپ الحمدللہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، کافی حد تک دیکھتے ہیں. آپ آج تک آپ کو کوئی مستند روایت نہیں ملے گی جس میں اہل بیت نے یہ جملہ کہا کربلا آ کر ہم برباد ہو گئے. اعوذ باللہ تعالی. انہوں نے کربلا کو حسن و خوبصورتی کہا تھا، ہم ان کے نام سے منسوب کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم برباد ہو گئے. انہوں نے کب کہا ہم برباد ہو گئے؟ اصل بربادی کا مطلب کیا ہے؟
فارسی زبان کا لفظ ہے برباد. باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا. ہوا برباد ہونا یعنی کوئی چیز رکھی تھی, ہوا آئی اڑا کے لے گئی, کام بے اثر ہو گیا. اصل کربلا میں بربادی آئی ہے. کربلا میں جتنی آبادی آئی ہے کسی دنیا میں اور کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو ہم اب سید الشہداء کے نام کا اثر دیکھ رہے ہیں, اصل دنیا میں تاریخ انسانیت کا کون سا واقعہ ہے جس کے اوپر یہ اثر مرتب ہوا؟ تو یہ اصل سوال ممکن نہیں ہے, تصور ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت یہ کہیں ہم برباد ہو گئے, ہم لٹ گئے, نعوذ باللہ تعالی. اور وہ جو اور سخت جملات ہم لوگ بعض اوقات استعمال ہوتا دیکھتے ہیں. البتہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی شاعر جو ہوتا ہے وہ بالآخر قیافے اور ردیف کا ذرا محتاج ہوتا ہے, تو اب چونکہ وہاں پر قیافہ یا ردیف اس ٹائپ کی چل رہی ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ بے الف دال اس کو لانا ہے کہیں آخر میں, تھا اس نے کہا چلو برباد ڈال دیتے ہیں, کوئی اور نہیں لگ رہا ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے, لیکن ذمہ دار شاعر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلو شاعر نے کوئی غلطی کر دی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی بھی غلطی ہو گئی, پڑھنے والا تو سوچ لے کہ مجھے یہ مصرع پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, دوسرا پڑھ لو. اتنے بند بنے لکھے ہوئے ہیں اس میں, ایک بند چھوڑ دو اس کے اندر, تو کوئی مشکل تھوڑی ہے. شاعر ناراض بھی نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے اس کا بند چھوڑ دیا, ظاہر مفہوم صحیح نہیں تھا, شاعر کے لیے اچھا نہیں تھا, آپ نے چھوڑ دیا, اس میں کیا مسئلہ ہے. وہ لوگ کبھی نا امید نہیں ہوئے, سخت ترین موقعیتیں انہوں نے اٹھائی, تو آپ کیوں نا امید ہو جائیں؟ آپ اپنے کام کے اندر امید کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو آپ کے اندر ایک امید ہونی چاہیے کہ بھئی کام اچھا ہوگا. ہاں, اپنے بارے میں جتنا آپ گمان بد رکھ سکتے ہیں رکھ لیجئے. اپنے بارے میں گمان بد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں جتنی سختی کر سکتے ہیں آپ سختی کر لیں, کہ میری نیت صحیح ہونی چاہیے. اس پر آپ جتنی سختی کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں اپنی نیت کے اندر خدا نہ کرے کنٹرول کھو بیٹھا اور میرے اندر ایک ریاکاری کا پہلو آ گیا ہے, میرے اندر شخصیت پرستی کا پہلو آ گیا ہے. یا نعوذ باللہ تعالی مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے ایک مجلس پڑھی, اس مجلس میں بالکل پریکٹیکل بات اگر کہوں تو مثلا مجلس پڑھی آپ نے مصائب پڑھے, لیکن بہرحال آپ لوگ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے, اور جو آپ سوچ رہے تھے کہ لوگ اہل بیت کے نام پر گریہ کریں گے, اس کا ایک ثواب ہوگا, لوگوں کو آپ سید الشہداء کے نام پر کسی جگہ تک پہنچا سکیں گے, وہ نہیں ہوا. نا امید مت ہو, اپنا ریویو کریں, میرے اندر کیا کمی تھی. مثلا شاید میں نے اس دن کوئی گناہ کیا ہوگا, اس وجہ سے میری بات میں وہ اثر نہیں رہی, تو مجھے اپنے آپ کو زیادہ پیوریفائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر آپ سوچیں گے بھئی میں سید الشہداء کے نام پر وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکا, تو شاید میں نے اس دن امام حسین کی کوئی زیارت نہیں پڑھی ہوگی, مجھے کوئی زیارت پڑھ لینی چاہیے. میں آپ کو مشورے کے طور پر عرض کروں گا, آپ کم سے کم ایام عزا کے اندر ہر روز سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھیں. اب آپ اس کو آخری پوائنٹ کے طور پہ لے لیجئے, تو میں کچھ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ عبادتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو آپ ضرور انجام دیتے رہیں تاکہ انشاءاللہ آپ کی توجہ اس کے اوپر رہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ جو میں آخری پوائنٹ عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے پہلے پوائنٹس پہ توجہ نہیں دی تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ بالکل واضح کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اس پوائنٹ کو سنتے ہی آپ لوگوں کے اندر ایک تحرک نظر آیا, آپ کی توجہ زیادہ ہوئی, تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر کہیں ایسا ہوا کہ آپ نے سمجھا اس کو کرنے سے وہ پچھلے پوائنٹس پہ اہمیت نہیں بھی دیں تو چل جائے گا معاملہ, نہیں, ہرگز نہیں چلے گا. جتنی بھی آپ عبادتیں انجام دیتے رہیں, لیکن اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہوئی تو یہ عبادتیں آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. لیکن وہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہر روز سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھ لیجیے. زیارت عاشورہ بھی ہو سکتی ہے, زیارت بارسہ بھی ہو سکتی ہے, زیارت اربعین بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی زیارت جو ایک سید الشہداء سے منسوب زیارت ہے اس کو آپ پڑھ لیں. اب عمومی زیارت بھی کوئی کہہ سکتے ہیں, مثال کے طور پر زیارت امین اللہ مستند ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے, آپ اسے لے سکتے ہیں. لیکن بہتر شاید یہ ہو شاید کہ جو سید الشہداء سے منسوب زیارتیں ہیں ان کو آپ اختیار کریں ہر روز پڑھنے کے لیے. پورے سال پڑھتے رہیے, صرف ایام عزا سے تو ظاہر ہے کہ متوقف نہیں ہے. سید الشہداء سے ہمارا رابطہ پورے سال ہونا چاہیے, تو آپ پورے سال اپنے اندر اس بات کو رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں جب بھی اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے بیٹھتا ہوں, انہیں کوئی نصیحت کرنے لگتا ہوں, کوئی بات کہتا ہوں,
تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عجیب نعمت اہل بیت کے ذریعے سے دی ہے، یہ ہے کہ ان کو کچھ حقائق بتائیں، وہ حقائق انہوں نے ہمیں بتائیں. اگر ہم نے وہ حقائق ان سے نہیں سیکھے تو ہمیں اور جو ان کو نہیں مانتے اس میں کیا فرق ہوگا. مثلا مولا چوتھے امام نے نماز غفیلہ کو اصرار فرمایا. درود بھیجے گا محمد وعلیہ صلی اللہ. انہوں نے نماز غفیلہ پہ بہت اصرار کیا. نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. اس کا وقت مغرب کے وقت کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ، بعض علماء 1 گھنٹہ تک بیان کرتے ہیں ہوتا ہے. آپ اس دوران پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب و عشاء کے درمیان. لیکن اگر آپ دیر سے بھی پڑھ رہے ہوں تب بھی آپ پڑھ لیجئے. کہیں آپ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں مغرب عشاء آپ کو فوراً پڑھنی پڑ گئی اور غفیلہ آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، لیکن دن بھر میں چھوڑے نہیں اس کو. تو اگر آپ نماز غفیلہ کچھ عرصے پڑھتے رہیں، روایات میں ہمارے پاس ہے کہ جب آپ کوئی کام انجام دیں تو 360 دن تک کریں تو آپ کی جسم پر، آپ کی روح پر اس کا اثر ہوگا. تو آپ ٹارگٹ یہ رکھیں کہ بھئی کم سے کم 1 سال ایسا گزرے آپ کی زندگی میں جب آپ نے نماز غفیلہ کو 1 دن بھی نہ چھوڑا ہو. ٹارگٹ کر لیجئے. کوئی سنتے ہی کہے گا بھئی 1 سال بہت ہوتی ہے مدت، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا تمہاری زندگی کتنی ہے، اس میں 1 سال کتنا ہوتا ہے. اگر کسی نے 60-70 سال زندگی گزارنی ہے تو 1 سال کتنا، 2% بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. تو زندگی بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں آپ اس کو عادت کے طور پہ لے لیجیے. اور یہ نہیں کہ آپ 1 سال پڑھیں پھر چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ پابندی سے پڑھیں. اس نماز کا آپ کے اوپر غیر معمولی اثر ہے، تو آپ اس کو ہرگز مس نہ فرمائیں. اسی طریقے سے جو بہت امپورٹنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ میں عبادتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، میں کہیں اور ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، تو میں نے آپ سے ایک زیارت سید الشہداء کہا، ایک نماز غفیلہ کا، تیسری بات تھی قرآن کریم کی ہر روز تلاوت. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ظاہر ان 2 کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا. تو آپ جہاں پر جہاں پر زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں یا مثلا سید الشہداء کی کوئی زیارت پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں طے کر لیجئے کہ آپ نے ہر روز قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ سیکھنا ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. روزانہ مثال کے طور پر آپ طے کر لیجئے، ایک منیمم طے کر لیجئے کہ 3 صفحے 4 صفحے 6 صفحے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، زیادہ کم آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اور اس کو پابند کر لیجئے کہ نہیں 24 گھنٹے کے اندر قرآن کریم کو آپ نے ضرور پہنچنا ہے اور پڑھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ سب کہتے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اس میں سے آپ کی ساری کامیابی اور ناکامی کا راز بھی ہو سکتا ہے. خدا متعال نے 24 گھنٹے کے اوقات میں ہر وقت کو کسی کام سے منسوب کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک وقت ہوتا ہے رزق کا، روزی روزگار کا، ایک وقت ہوتا ہے انسانوں کی خوشی اور غم کا. اللہ کی بندگی کا وقت فجر سے پہلے ہے. اگر آپ اس وقت میں صرف اٹھ کر جاگتے رہیں، حتیٰ نماز شب نہ بھی پڑھیں، صرف اتنا کر لیں، آدھے گھنٹے پہلے اٹھیں، حسب توفیق آدھے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے، کتنا بھی آپ سوچیں، صرف اتنا کرتے رہیں، جاگتے رہیں، تب بھی آپ کو نصیب ہوگا. فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھیں، اور اگر ممکن ہے طلوع آفتاب تک جاگتے رہیے. اگر آپ نے یہ کر لیا، میں عرض کر رہا ہوں حتیٰ نماز شب نہیں بھی پڑھی تب بھی نصیب ہوگا. حتیٰ صرف ایک راستہ ہے، کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی گناہ کے لیے جاگ رہا ہو، پھر نصیب نہیں ہوگا ظاہر. یا مثلا جاگ رہا ہے اور اس بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہا کہ یہ برکت کا وقت ہے، تو پھر بھی نصیب نہیں ہو، چونکہ وہ مانگنے والا ہے ہی نہیں. عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اگر آپ صرف اتنا کر لیجئے کہ آپ اذان صبح سے منیمم آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیے، آدھے گھنٹے پہلے نہیں اٹھ سکتے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، کچھ دیر پہلے اٹھ جائیے، اور اٹھ کر ممکن ہے نماز شب پڑھ لیجئے. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کم پڑھ لیجئے. کچھ نہیں کر سکتے، آخری 3 رکعت پڑھ لیجئے. نماز شفا، نماز وتر حضور کر لیجئے.
آپ کی زندگی خود بخود ایک راستے پہ چل سکے گی. آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو، ابھی اتنا وقت نہ گزرا ہو، لیکن آپ کی زندگی ہمیشہ فلکچویشن کرتی رہتی ہے. کبھی آپ کی معنویت اوپر جاتی ہے، کبھی آپ کی معنویت نیچے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے جیسے اسٹیبلائزر ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے ایک وولٹیج کتنا بھی آ رہا وہ اس کو ایک وولٹیج پہ لے آئے گا. آپ کو ایک اسٹیبلائزر چاہیے ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر. اتنا زندگی میں آپ دن میں گناہ کریں گے تو اوپر سے نیچے آ گئے، ایک ثواب کیا اوپر چلے گئے. آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو ایک راستے پہ چلے، جس کو مولا نے فرمایا تھا کہ میری پوری زندگی وردن واحدہ، ایک ورد بن جائے، ایک ہی راستے پہ چلے. یہ جو ٹائم آپ گزاریں گے اور اس میں آپ انشاءاللہ نماز شب پڑھ سکیں تو آپ کی زندگی میں گویا کہ اسٹیبلائزر لگ جائے گا، آپ گمراہی سے محفوظ رہ پائیں گے. اب اس کے اندر اضافی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اضافے یعنی جس کو ہم ایڈ کر سکیں، ایکسٹرا نہیں بلکہ ایڈیشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. وقت کے امام کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک سمپل سی ٹرک آپ شیئر کروں. یہ جو دعا میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک، میرا اپنے ہی خیال ہے کہ شاید مور دین 90% لوگ توجہ سے نہیں پڑھ رہے، اسے رٹ کے پڑھ رہے ہیں. اصل یہی نہیں سوچ پا رہے کہ اس میں ہم نے مانگا کیا ہے، کیونکہ اس میں جو مانگنے والی بات ہے وہ اینڈ میں آ رہی ہے. اللہم کن، یہ وہ جملہ عربی کا کہ اے خدا تو ایسا کر. اچھا کیا کر؟ کن لولیک، تو اپنے ولی کے لیے بن جا. وہ ولی کون ہے؟ امام کا نام آیا. ان پر اور ان کے اجداد پر صلوات ہو، یہ پڑھا گیا. اے خدا تو ہو جا اپنے ولی کے لیے، ولی کا نام یہ ہے، ان پر ان کے والدین پہ صلوات ہو. یہ کیا ہو جائے؟ حافظ، حافظ و قائد و ناصر و عین و جتنا کچھ بھی ہے. اس کے بعد دو دعائیں اور ہیں. حتی تسکنہ فی ارضک طوعا، یہاں تک کہ تو ان کو زمین کے اوپر مستقر فرما. وتمتعہ فیہا طویلا، یہ تیسری چیز. بس پہلی چیز خدا سے کہ خدا تو ہو جا اپنے ولی کے لیے جن کا نام یہ ہے، ان کے والدین اور ان کے اوپر درود ہے. کیا ہو جا؟ حافظ و ناصر و قائد و فنا، یہ سب ہو جا. ان کو زمین پہ مستقر کر دے اور ان کے یہاں پر باقی رہنے کو طویل کر دے. صحیح. اچھا ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں؟ میرا خیال میں 90% زیادہ نہیں سوچتے انہوں نے مانگا کیا ہے اس میں. آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیجئے. آپ اس دعا کو پڑھتے وقت ایک ایک لفظ کو سوچنا شروع کر دیں، آپ نے ایسا مانگا کیا ہے. اور ایک دفعہ میں افریقہ گیا. افریقہ میں تنزانیہ تھا. تنزانیہ میں ایک گاؤں کے اندر بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا، میسو پروجیکٹ. میرے خیال میں 28-30 ایکڑ کے اوپر تھا. سینکڑوں نہیں ہزاروں اس کے اندر اسٹوڈنٹس تھے، اور اس کے اندر ایک یتیم خانہ بھی تھا. یتیم خانے میں ظاہر چھوٹے بچے تھے، باقی اسکول، کالج، گرلز، بوائز، مدرسہ، طالبات کے لیے سب اس کے اندر تھا. ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ. وہ جو آرفنیج تھا اس کے اندر میں گیا. آرفنیج کے اندر بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، میرے خیال میں کوئی 20-25 ہوں گے شاید. ان کی ایک ٹیچر تھیں اور وہ بھی افریقن تھیں. انہوں نے بچوں کو ان کی زبان میں جو سواحلی زبان تھی ان کو لیڈ کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ دعا پڑھیں. بچوں نے دعا پڑھ لی، یہی اللہم کل ولی. اچھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم برسوں سے پڑھا رہے ہیں تو ہمیں زبان نہیں بھی سمجھ میں آئی، کم سے کم جسچرز تو سمجھ میں آتے ہیں، باڈی لینگویج تو سمجھ میں آتی ہے. میں نے فیل کیا نہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یہاں پہ. تو میرے ساتھ ایک آدمی تھے جو اس پروجیکٹ کے ڈونرز میں سے تھے. تو مجھے ڈر ہوا کہ اب میں کوئی گڑبڑ کروں گا تو اس ڈونر کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن میں نے سوچا رسک لینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا، اس کو لوکل لینگویج آتی تھی سواحلی. میں نے اس سے کہا کہ ان بچوں سے پوچھو انہوں نے کیا پڑھا ہے. تو اس کو سواحلی آتی تھی. اس نے ڈائریکٹلی بچوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے. ایک بھی بچہ امام کا نام نہیں لے سکا، ایک بھی نہیں. صحیح. ہم لوگ کچھ نہیں پتا ہم کر کیا رہے. ان بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہر مظلوم بچے ہیں، معصوم بچے، ان کی کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ٹیچرز کی. ٹیچرز کی غلطی ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ تم کر کیا رہے ہو.
اور میں صرف یہ سوچا ہم بچوں کو جو عربی سکھا دیں گے، جو بھی آئیں گے ڈونرز اور وزٹرز، وہ بچوں کو عربی میں پڑھتا دیکھیں گے، روئیں گے، خوش ہوں گے، چلے جائیں گے. بچے کیا بیچارے سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا. ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسے ہی نہ ہو گیا. ہم نے اللہ مکھل رٹ لی ہے، ہر وقت پڑھ رہے ہیں، ہر نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا، فجر میں، عصر میں، عشاء میں، قنوت میں یہ دعا ضرور پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ. اس کو اپنا مقصد بنائے، اس میں دیکھیں بھائی مطلب کیا ہو گیا ہے. تو توجہ ہی نہیں دے رہے کہ مطلب کیا ہے، تو وہ دعا کیسے امام کے حق میں آئے گی، یا کیسے اس دعا کا ہم پہ اثر ہو. تو یہ ایک اور بات تھی کہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس دعا پر مفہوم کے اوپر توجہ دیتے ہوئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ انشاءاللہ آپ سب کو ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، سید الشہداء کی مزید خدمت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ.